नाज़रीन, हम आपको उस जगह की तरफ लेके चल रहे हैं जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। तो हम उसी की जगह की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और उसकी तारीख़ के बारे में और यही बतलाऊँगा कि किन किन मराहिल से गुज़र करके आज वो इमारत, आज वो जगह हमारे सामने है, वो सब के सब मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर बतलाऊँगा। नाज़रीन, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ और उस जगह के बारे में जहाँ पे इसके बारे में कहा जाता है कि इसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। वो जगह आज के वक्त में उसका जो नाम है गज़ा है, उसे गज़ा कहा जाता है और वो मरवा के पीछे है। पहले सफ़ा और मरवा खाने काबा के जो मताफ़ है और उसका जो हिस्सा है उससे अलग होता था। वहाँ पे मार्केट लगती थी, दुकानें होती थी, लेकिन बाद में जब तवसी हुई तो फिर वो हिस्सा उसी में शामिल हो गया और लगता ही नहीं कि सफ़ा मरवा बाहर है, उसी के अंदर ही हो गया। इसलिए क़दीम किताबों में जो लिखा है कि अगर औरत हालत हैज़ में हो तो वो तवाफ़ नहीं कर सकती है, लेकिन सफ़ा मरवा का चक्कर लगा सकती है। लेकिन आज के वक्त में तवसी की वजह से सफ़ा मरवा मिल गया है, इसलिए मौजूदा दौर के उलमा का फ़तवा है कि अब औरत ना तो खाने काबा का तवाफ़ करेगी हालत हैज़ में और ना ही सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएगी। तो नाज़रीन, ये जो सामने आप गुंबद देख रहे हैं, जो मनारा है, सामने जो आप मनारा देख रहे हैं, ये मरवा पहाड़ी का मनारा है और दाएं साइड में आप जो देख रहे हैं, इधर दाएं साइड में ये बादशाह का महल है। जो भी यहाँ पे बादशाह होते हैं तो वो जब मक्का आते हैं तो उनका क़याम इसी जगह पे होता है। काफ़ी कुशादा है, अज्याद से दूसरी साइड में अब देखें कितना कुशादा है, बहुत काफ़ी कुशादा है। और अब मैं आपको उसी जगह की तरफ लेकर चल रहा हूँ। सामने आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है वो जगह मकतबा। तो अभी जब मैं करीब पहुँचूँगा तो उसके बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में बतलाऊँगा इंशाअल्लाह। तब तक आप यहाँ के जो मनाजिर हैं उन्हें देखें। क्योंकि आज बारिश हुई है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह अभी पानी रुके हैं, सफाई हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं भी पानी रुका हुआ है। नाज़रीन, आपके सामने मकतबा है, जिसे मकतबा मक्का कहते हैं। लोग बैठे हुए हैं इशा की नमाज़ के इंतज़ार में। अभी मगरिब की नमाज़ हो चुकी है और इशा के अज़ान में अभी बाकी है आधा घंटा। ये आप देख रहे हैं 2 सुरंग है और आम तौर पे जो प्राइवेट बसें होती हैं होटलों की, वो यहाँ पे आती हैं। और ख़ास तौर से ये जो सुरंग है, इसका फ़ायदा हमें हज के दिनों में समझ में आता है ना। जिन लोगों को मिना जाना होता है वो इसी सुरंग से
ایک سرنگ سے آتے ہیں اور دوسرے سرنگ سے جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ انہوں نے حاجیوں کی سہولت کے لیے سب سرنگ بنائے ہیں، ورنہ اگر یہ سرنگ نہ رہے تو کافی گھوم کر کے حاجی مینا جائیں گے، گھومنا پڑے گا انہیں۔ لیکن اس سرنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے سرنگ ہے، اور سرنگ سے جب اس پار جائیں گے تو پھر ادھر مینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو اپنی اصل جگہ کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتلانا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ دین اسلام میں انہی جگہوں کی اہمیت ہے جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے، جن کو ہم مشاعر مقدسہ کہتے ہیں یا جن کو ہم حرمین کہتے ہیں۔ اور کیا اس کے علاوہ اور جو جگہیں ہیں ان جگہوں پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کہ آپ جائیں، اس کو دیکھیں، لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد یا وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں کچھ ثواب مل جائے گا یا ہمارے اعمال میں جو نیکی ہے یا ہماری جو نیکیاں ہیں اس نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو جائے گا کہ اگر ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ تو اب اس جگہ کے بارے میں دیکھیں کہ یہ جو جگہ ہے اس کو مکتبہ مکۃ المکرمہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کی تاریخ کے بارے میں سن لیں کہ یہ جگہ سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، ان کی ولادت کے بارے میں اسی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس سے اس جگہ کی برکت یا اس کی عظمت کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو برکت سمجھیں، اس میں برکت حاصل کریں۔ تو یہ جگہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب ان کے حصے میں آ گئی، وہ یہیں پہ رہتے، اور اس طرح سے یہ جگہ عقیل بن ابی طالب کے گھر کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، عقیل بن ابی طالب کے جو وارثین تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں اس گھر کو بیچ دیا، اور اس کے بغل میں چونکہ محمد بن یوسف کا گھر تھا تو انہوں نے اس کو خرید کر کے دونوں گھروں کو ایک ساتھ ملا لیا، اور اس طرح سے اس جگہ کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اس کا نام جو پڑ گیا ابن یوسف کا گھر۔ 171 ہجری میں جب خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران مکہ آئیں تو انہوں نے اس گھر کے اوپر مسجد تعمیر کر دیا، لیکن پریشانی کیا ہوئی کہ لوگ اس گھر کی طرف آتے، یہاں آتے اور تبرک حاصل کرتے، ایسی ایسی حرکتیں کرتی جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں، وہ سب کام یہاں پہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے بدعت و خرافات پیدا ہو گئے۔ پھر جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے
مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے جہاں ہر طرح سے جو اس ملک میں شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھی ان کو ختم کیا، ایسی ہی اس جگہ کو جو یہاں پہ شرک و بدعات کا ایک اڈا بن گیا تھا، لوگ آتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے اور ایسے ایسے کام کرتے تھے جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا کہ کیوں نہ اس گھر کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں شرک و بدعات ہوتی ہے، تو اس کو لائبریری بنا دیا جائے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں اور علمی فائدہ اٹھائیں۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کی بات کو مانا اور 1370 ہجری میں اس کو نئے سرے سے بنایا گیا اور آج یہ لائبریری کے نام سے یعنی مکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے یہ عمارت جانی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس جگہ کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا۔